اور سے سن لیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا، اور شاید میں نے بھی کبھی کئی مرتبہ اس طرح سوچا ہے، میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، لیکن سنیں حالات کو دیکھ کر کے غوث پاک نے جنگل کا رخ اختیار کر لیا۔ کیا لینا دینا ہے اس دنیا سے؟ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ارادہ تھا، نہ میرا ارادہ ہوا جنگل میں ایسی جگہ رہوں کہ نہ مجھے مخلوق دیکھے اور نہ میں مخلوق کو دیکھوں، عبادت میں ایسے مصروف ہو جاؤں۔ جنگلوں میں آپ عبادت کرتے رہے، لیکن فرماتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی اللہ رب العزت کی طرف سے، کہا اے بندے قادر، آپ کا نام ہی عبد القادر ہے، اے قادر کے بندے، تجھے اللہ نے جنگلوں کے لیے نہیں بنایا، امت مصطفیٰ کی رہنمائی کر، خلق خدا تجھ سے نفع حاصل کرے، واپس آ جا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا ارادہ تو تھا کہ میں اپنی زندگی اللہ کی یاد میں فنا کر دوں، لیکن میں شہر صرف اس لیے واپس آیا کہ جنگل میں صرف میری اصلاح ہو سکتی ہے، شہر میں پوری امت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ علماء کے لیے یہی آج نصیحت ہے، تم چاہے تو گدی نشین بن جاؤ، سجادہ نشین بن جاؤ، جھولی نشین بن جاؤ، جنگل نشین بن جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے اپنے فائدے کے لیے تم سوچ سکتے ہو۔ میں نے ابھی یہ کہا میرے دل میں ارادہ تھا کہ گوشہ نشین ہو کر کے اپنی عبادت کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، نہیں، علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے امت مصطفیٰ کی رہنمائی کے لیے، یہ امانت ہے، چاہیں تو بھی چھپ نہ سکیں۔ عزیزان گرامی وقار، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس بغداد آئے۔ اچھا وہ اتنی عبادتوں کے عرصے میں جانتے ہیں کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا انہوں نے؟ جنگلوں کا سفر، صحراؤں کا سفر، بیابانوں کا سفر، یہاں تک کہ سری لنکا کی سرزمین تک پہنچے، ملتان تک آئے۔ یہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں آپ نے پیدل یہ سارے سفر کیے، پھر واپس اسی بغداد آئے جہاں کے حالات بڑے ہی کشیدہ تھے، اور خلفائے وقت کے خلاف زبان کھولنا یہ آگ سے کھیلنے کے برابر تھا، آگ سے کھیلنے کے برابر تھا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو غوث پاک کے لیے یہ تھا کہ آپ بغداد کے نہیں تھے، عراق کے نہیں تھے، آپ جیلان سے آئے تھے۔ جیلان ایران میں ہے، اس زمانے میں طبرستان ایک صوبہ تھا، طبرستان کا ایک شہر جیلان تھا، جیلان سے آئے ہوئے تھے بغداد میں۔ آپ کی زبان فارسی تھی، فارسی زبان کا ایک طالب علم بغداد میں آیا ہے، اور بغداد پورا عربیوں کا ہے، فصیح عربی بولنے والے لوگ، اور نہایت ہی عیاشی میں پڑے ان کی اصلاح کیسے کریں۔ دل میں بار بار یہ احساس ہوتا، غوث پاک فرماتے میری زبان فارسی تھی اور ان کی زبان عربی ہے، میں ان سے خطاب کیسے کروں، ان کو اصلاح کے راستے پر کیسے لاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم ایک نہایت ہی ایمان افروز اور تاریخی واقعے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جو تعلق رکھتا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے۔ غوث پاک کی ذات وہ عظیم ہستی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم، تقوی، زاہد اور روحانیت کے ایسے بلند مقام پر فائز فرمایا کہ صدیوں بعد بھی ان کا ذکر ہمارے دلوں کو منور کر دیتا ہے۔ دوستو، ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا ہے، ایسا لمحہ آتا ہے جو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح غوث پاک کی زندگی میں بھی ایک ایسا موڑ آیا جس نے ان کی پوری دنیا بدل دی، ان کی سوچ، ان کا مقصد اور ان کی منزل سب کچھ یکسر تبدیل ہو گیا۔ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب اپنے بیان میں اسی ایمان افروز لمحے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کس طرح ایک سادہ انسان اللہ کے کرم اور اخلاص کی بدولت غوث العظم کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے
کہ اگر ہم بھی سچے دل سے اللہ کے طرف رجوع کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور نیت کو خالص بنا لیں تو اللہ ہماری زندگی کو بھی بہتر سے بہترین بنا سکتا ہے۔ آج کے اس بیان میں ہم سنیں گے کہ وہ کون سا موڑ تھا، وہ کون سا لمحہ تھا جس نے غوث پاک کی پوری حیات کو انقلاب بخش دیا۔ دوستو، یہ واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کے لیے ہے، تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں کا راستہ درست کر سکیں اور اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی منزل بنا سکیں۔ آئیے اب چلتے ہیں حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس نورانی بیان کی طرف اور سنتے ہیں کہ غوث پاک کی زندگی کا وہ عظیم موڑ کون سا تھا جس نے انہیں ولیوں کا سردار بنا دیا۔ تو چلیے اس بیان کو شروع کرتے ہیں۔ بار بار سوچتے تھے لیکن دل میں ایک درد ہوتا تھا کہ امت مصطفیٰ کو اس حال میں میں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ایک دن ایک مسجد میں غمگین حالت میں سوئے، ظہر کا وقت تھا، نماز پڑھ کر کے آپ آرام کر رہے ہیں اور جیسی آنکھ بند ہوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پوچھا عبد القادر کیوں غمگین ہے میرے بیٹے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان میری اجمی ہے، فارسی، میں عربیوں کے بیچ بیٹھا ہوں، اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے یہ اجمی سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا منہ کھول۔ آپ نے منہ کھولا، حضور پاک نے اپنا لعاب پاک ڈالا، دوسری بار ڈالا، تیسری بار ڈالا، چوتھی بار ڈالا، پانچویں، چھٹی، 7 مرتبہ حضور پاک نے اپنا لعاب پاک دیا اور کہا عبد القادر اب اٹھ اور بیان کر۔ فرماتے ہیں خواب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک لیا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میرے خواب میں ہی میرے جد کریم مولا کائنات علی مرتضیٰ تشریف لائے۔ کہا پھر وہی سوال کیا عبد القادر کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہا میں فارسی النسل، فارسی ہوں اور عربیوں کے بیچ میں ہوں۔ انہوں نے کہا تو اپنا منہ کھول۔ باب العلم، باب مدینۃ العلم، علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنا لعاب پاک ڈالتے ہیں، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار بس کیا۔ غوث پاک نے کہا نانا جان نے مجھے 7 مرتبہ پلایا، آپ نے 6 مرتبہ۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں برابری تو نہیں کر سکتا، وہ رسول کائنات ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، غوث پاک فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھلی اور اسی جامع مسجد میں جب میں کھڑا ہوا اور خطاب کے لیے لوگوں کو پکارا تو دیکھا ادھر سے بھی مخلوق آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، سامنے سے بھی آ رہی ہے۔ مجمع اتنا کثیر کہ تل دھرنے کی جگہ مسجد میں نہیں تھی، اور جب آپ کا خطاب ختم ہونے کو تھا لوگ اپنے کپڑے پھاڑنے لگے اور بے ہوش ہونے لگے۔ اتنی تیر بہدف کلمات تھے کہ سیدھے سینے میں پیوست ہو جاتے، دلوں میں اتر جاتے۔ اس کے بعد وہی دن تھا سیدنا عبد القادر جیلانی کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اٹھایا۔ بغداد میں شہرہ ہو گیا کہ کوئی ایک اجمی آیا ہے اور عربیوں پر فوقیت لے گیا ہے، سارے عربی اس کے سامنے دنگ رہ گئے ہیں، کوئی عربی اس کی فصاحت کو نہیں پہنچ پاتا ہے۔ کئی لوگ امتحان کے لیے بھی آئے، ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ میرے عزیز تم تو 1000 سال کے بعد کرامتیں سنتے ہو نا، یہی لگتا ہے کہ غوث پاک بہت کرامتوں کے مالک تھے، بہت بڑے عالم اور بڑے ولی کامل تھے، کچھ نہیں ہوا ہوگا ان کے ساتھ۔ ہمارے سے زیادہ خطرے انہوں نے مولے ہیں، ہم سے زیادہ حاسدین ان کے تھے، دشمنی کرنے والے اپنوں میں بھی بہت سارے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خطاب شروع ہوا، کیا ایک خطیب جب مشہور ہونے لگے تو دوسرے مولوی خاموش رہ جائیں گے؟ حسد کی چنگاری بھڑکتی ہے، وہ غوث پاک کے خلاف بھی بھڑکی۔ اور بغداد میں جب یہ شورا ہونے لگا تو کئی علماء اس وقت کے جو بڑے بڑے پائے کے عالم ہیں، ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، میں نام تذکرے نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے ٹیسٹ لینے کی غرض سے، امتحان لینے کی غرض سے کئی لوگوں کو سوالات بھیجے۔ ایک دن مجلس میں ایسا تھا کہ غوث پاک تفسیر قرآن بیان کرتے تھے۔ تفسیر قرآن بیان کرنا غوث پاک کا محبوب مشغلہ تھا، روزانہ قرآن کی تفسیر عرض کرتے۔ ایک دن مجلس میں بڑے بڑے علماء کی جماعت، جس میں عبد الرحمن جوزی جیسے بڑے فقیہ محدث ہیں، ان کی ایک جماعت آئی، قرآن کی جو آیت کی تفسیر وہ کر رہے تھے اس تفسیر کو
कई किताबों से उन्होंने अखज़ किया और लेकर के आए, मजमे में बैठे, गौसे पाक ने तफसीर शुरू की। एक आयत की कितनी तफसीरें हो सकती हैं, कितनी तफसीरें हो सकती हैं। एक तफसीर बयान किया, उसके बाद कहा इस आयत की एक दूसरी तफसीर ये है, फिर थोड़ी देर के बाद गौसे पाक ने फरमाया इसकी एक तीसरी तफसीर ये है, फिर कहा उसकी एक चौथी तफसीर ये है, फिर कहा उसकी एक पांचवी तफसीर ये है। बयान करते जा रहे हैं यहाँ तक के 13 तफसीरें हो गई। जो बैठे हुए थे वो आशाश करने लगे। उसके बाद इतना ही नहीं, आगे बढ़ते गए 40 तफसीरें एक आयत की आपने बयान की। जो आए थे वो खड़े हो गए और उसके बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखने लगे। गौसे पाक ने उनको मुखातब करके कहा, ऐ गिरोहे उलमा, ऐ जमात उलमा, तुम 13 तफसीरें याद करके आए थे एक आयत की, क्या वो मैंने शुरू से 13 तक सही बयान किया? सब अपने जुब्बे उठाने लगे। कहा हम तो ये 13 तफसीरें पढ़कर आए थे ये सोच करके कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को 2-3 से ज्यादा तफसीरें नहीं आती होंगी। 13 के बाद आप तो 40 तक पहुंचे, वहां तो हमारा भी इल्म नहीं पहुंचा। जमात उलमा दंग रह गए और उसके बाद तौबा भी किया। कहा हमारे दिलों में बदगुमानी आ गई थी, हम तौबा करते हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक और मजमा ऐसा है कि उसमें 40 के करीब उलमा है, सवालात अलग लेकर के फंसाएंगे किसी तरह से इनको, डिफिकल्ट सवालात लेकर के। एक बात याद रखना, मिशकात शरीफ की हदीस है, जिसने इल्म इसलिए हासिल किया कि किसी आलिम को नीचा दिखा दूं, उसे फंसा दूं सवाल करके, हुजूर फरमाते क़यामत के दिन उसे आग की बेड़ियां पहनाई जाएंगी, उसकी जुबान को आग की कैंची से खींचा जाएगा। इसलिए इल्म हासिल मत करो, किसी को नीचा दिखाना, किसी को बेवकूफ बनाना। एक किताब कहीं से पढ़ करके आए, मौलाना के पीछे पड़ गए, ये बताओ सही है कि नहीं है। फिर अगर उस मौलाना साहब के दिमाग में उस वक्त तो मसला नहीं था, उन्होंने कहा नहीं मालूम, तो आपको लगा कि हाँ मेरे से ज्यादा तो इनको भी नहीं मालूम। तुमने तो एक ही चीज हल करके उनके सामने पेश की है। अजीज़ान गिरामी, इस तरह की चीजें हरगिज़ ना करें, ये बहुत बड़ा गुनाह है मुगालते में डालना। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जमात से खिताब कर रहे हैं, 40 उलमा है, अलग सवालात नोट करके, मैं ये पूछूंगा, तुम ये पूछना, तुम ये पूछना। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना खिताब किया और सवालात के लिए उस दिन महफिल का वक्त ही नहीं दिया। कहा आज सवालात कोई नहीं करेगा। वो लोग तो सवालात लेकर के आए थे। सब मजमे में खिताब के बाद जिसको जो पूछना है आप कहते हैं कि पूछ लो, उस दिन का कोई नहीं पूछेगा, आओ सिर्फ मुसाफा करके जाओ, आओ सिर्फ मुसाफा करके जाओ। तो ये जो उलमा की जमात थी, इनको बुलाया, एक आते उनको सीने से सीना लगाते और कहते तेरा ये सवाल था, उसका ये जवाब है। दूसरा आता उससे कहते तू ये घर से सोच के आया था, तेरा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। इस तरह 40 से मुसाफा किया, मुआनका किया, उनके सवालात के पूछने से पहले जवाबात भी दे दिए और उसके बाद कहा क्या है गिरोहे उलमा, तुम सवाल करते और मैं जवाब देता तो अब्दुल कादिर की क्या इसमें खुसूसियत थी? तुम सवाल भी ना करो, मैं जवाब दूं, तब पता चलेगा कि मैं बंदे कादिर हूं, मैं कादिर का बंदा हूं। तुमने सवाल भी नहीं किया और मैं जवाब दूं तो तुम्हें एहसास होगा कि मैं कादिर का बंदा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का के सिफाती नाम है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, उलमा ने तंग किया, परेशान किया, आपके मजमों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं है कि गौसे पाक ने हर एक को अपनी करामत से ज़ेर कर दिया हो, उन उलमा को पूरा सुला दिया हो। नहीं, फेस किया है, मुकाबला किया है, परेशानियां उठाई हैं और खुलफा के वक्त के सलातीन की भी बहुत सारी ऐसी सख्तियां थी जिसको आपने बर्दाश्त किया। कई लोगों ने आप पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की थी। ये तो सरकार गौसे पाक की इस्तिकामत थी कि आप जमे रहे। और सबसे बड़ा काम आपका क्या था मालूम? खानकाह के गद्दी नशीनों, गौर से सुनो, जो गौसे पाक का नाम लेते हैं, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस सिफत को मैं बयान करूं तो ये बगले झांकेंगे। अभी गौसे पाक ने सबसे बड़ा किरदार क्या किया जानते हैं आप? लोग कहते हैं खानकाही माहौल कायम करना है, अल्लाह अल्लाह करो, तस्बीह लो, दिलों की सफाई करो, सब सही है,
لیکن غوث پاک نے تقریباً 25 سال صرف جہاد پر بیان کیا ہے، صرف جہاد پر. کہا کہ اے گروہ مسلمین، تم پر اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے اس لیے کہ تم نے کوششیں ترک کر دی ہیں. حکومتوں کو صحیح کرنے کے لیے آپ نے باغ ڈور سنبھال لی تھی. غوث پاک جب بیان کرتے ممبر سے، میرے عزیز دوستو، آپ نے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ ایمان افروز بیان سنا جس میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے ایک ایسے تاریخی اور روحانی واقعے کا ذکر تھا جس نے نہ صرف ان کی حیات کو بدل دیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ بنا دیا. غوث اعظم کا یہ سبق آج ہمیں بھی یہی پیغام دیتا ہے کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور صرف اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مقام کو دنیا و آخرت دونوں میں بلند فرما دیتا ہے. دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں صداقت لے آئیں، گناہوں سے بچیں، والدین کی عزت کریں، قرآن و سنت کو اپنی رہنمائی بنائیں اور اپنے دل کو اللہ اور رسول کی محبت سے بھر لیں، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو بھی نکھار دے اور ہمارے حال کو بھی بدل دے؟ بالکل ممکن ہے، بس نیت خالص ہونی چاہیے. غوث پاک کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ بڑے سے بڑا امتحان ہو، کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ ہو، اگر انسان اللہ پر توکل کر لے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. یہی وہ پیغام ہے جو آج ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے. لہٰذا دوستو، آج کے بعد ہم یہ عہد کریں، ہم اپنی زندگی کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے اور اپنی نسلوں کو بھی دین اسلام سے جوڑیں گے تاکہ ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہو. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں غوث پاک جیسے اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو بھی نور ایمان سے منور فرما دے. آمین یا رب العالمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.